اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الحدید آیت 21۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ سابقو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کس بات کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، درگزر کی طرف۔ مغفرت اللہ کا کام ہے، اس کی طرف ہم سرعت سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کا مطلب مغفرت کی طرف، من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کس بات کی سبقت دے جائیں؟ اس سے بات واضح ہے کہ مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ اعمال خیر کی طرف سبقت لے جاؤ، جن سے تمہاری مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کے اسباب ہیں، مغفرت کے اسباب کی طرف سبقت لے جاؤ۔ اعدت، یہاں پر فرمایا کہ اس جنت کی طرف بھی سبقت لے جاؤ جو تیار ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں عمل صالح کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ یہ مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ میں عمل صالح کا ذکر ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں ایمان لانے کا حکم ہوتا ہے وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر ضرور ہوتا ہے، چونکہ عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں، وہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہے جس کے اس کے کردار کے اوپر کوئی اثرات نہ ہو۔ کیا ایمان ہے؟ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کا ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ جو ایمان عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور سبقت دے جاؤ مغفرت کی طرف، وجنت، اس جنت کی طرف بھی سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس جنت کی طرف عرضها كعرض السماء والارض، اور اس کی وسعت جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے، یعنی کل کائنات کی وسعت کے برابر ہے جنت کی وسعت۔ جنت
کتنی بڑی ہے؟ جتنے کل کائنات بڑی ہے۔ کل کائنات کتنی بڑی ہے یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کل کائنات کتنی بڑی ہے؟ اس کائنات کا ایک حصے کا نور جو 1 سیکنڈ میں، یہ بات قابل توجہ ہے بہت زیادہ، نور کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی رفتار۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی ہے۔ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں، یہ نور کی رفتار۔ اور پھر اس کائنات کی رفتار اور مسافت طے کرنے کے لیے نور کی رفتار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا چاند کا نور ہم تک کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ سورج کا نور ہم تک کتنے منٹ میں پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں سورج کا نور ہم تک 8 منٹ میں پہنچتا ہے۔ مجھے اتنا دور ہے سورج ہم سے، 8 منٹ لگتا ہے۔ اور کائنات کے دور و دراز جو کہکشائیں ہیں وہاں کا نور ہم تک اربوں سال میں پہنچتا ہے۔ اربوں سال، ہمارا سال نہیں، نوری سال۔ نوری سال روشنی کی رفتار کے مطابق اربوں سال سے وہاں سے روشنی چلی ہوئی ہے، ہم تک نہیں پہنچی ابھی تک یہاں۔ اہل تحقیق کا یہ موقف ہے کہ کائنات کتنا وسیع ہے ابھی معلوم نہیں ہوا انسان کو۔ کائنات کا آخری سرا ملا نہیں ہے، کتنا وسیع ہے۔ البتہ برطانیہ کے سائنسدانوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کائنات کا آخری سرا ڈھونڈ نکالا ہے، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ کائنات کے آخری سرے سے ہم تک نور 13 ارب سال میں پہنچتا ہے۔ 13 ارب سال میں، نوری سال وہ بھی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتا ہے۔ اس نور کی رفتار کا 13 ارب سال میں آخری حصے کا نور ہم تک پہنچتا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے آخری سرے کا انکشاف کیا ہے۔ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں۔ اس انسان کو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ جس کا عرض آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم ایک کہکشاں میں، اس کائنات میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں۔ ہر ستارہ جو ہے اپنی جگہ سورج ہے، ہمارا سورج ہمارے اس کہکشاں میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے ہم تابع ہے، اس سورج کے ہم تابع ہے زمین۔ اس زمین کے باشندے سے کہا جا رہا ہے۔ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اربوں کہکشاؤں میں، اربوں ستاروں میں ایک ستارے کا تابع سورج کا، اس کا تابع زمین کے اوپر بیٹھنے والے اس انسان سے کہا جا رہا ہے اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ جو کل کائنات کی طرح ہے، کل کائنات جتنی وسیع و عریض ہے۔ جی
ذالک فضل اللہ، پھر آپ کو تعجب ہوتا ہے ہم جیسے بے حیثیت کرۂ ارض، کل کائنات کے مقابلے میں اس کرۂ ارض کی کوئی حیثیت نہیں، اس حیثیت بے حیثیت کرۂ ارض کے رہنے والے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کے لیے کل کائنات کے برابر جنت میں جانے کے لیے سبقت لے جاؤ، کہاں ہم کہاں یہ پیشکش، بعید نہ سمجھو، ذالک فضل اللہ، یہ اور کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اس محدود زمین کے باشندے اس عظیم جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے تحت ممکن ہے، متصور ہے، ورنہ قابل تصور نہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ آفت ہے جو انسان کی اپنی بدعمالیوں کے مکافات میں آتی ہے، اس قسم کے آفت جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، انسان کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں آنے والی آفتیں حتمی نہیں ہے، ہم سے بدعمالیاں سرزد ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں آفتیں آتے بھی ہیں اور اللہ درگزر کرتا ہے نہیں بھی آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تم پر آتے ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سو سے اللہ درگزر فرماتا ہے، تمہارے بدعمالیوں سب کی اگر سزا دی جائے تو پھر تم زندہ نہ رہ سکو، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ آفت جو ہے یہ حتمی نہیں ہے، اللہ درگزر بھی فرماتا ہے اور آفت آتی بھی ہے نہیں بھی آتی ہے۔ دوسری آفت جو ہے وہ ہے آزمائش اور امتحان کے لیے آتی ہے، وہ نظام کائنات کا حصہ ہے، اللہ کے تخلیقی نظام کا حصہ ہے، یہ آفت حتمی ہے، اس میں درگزر نہیں ہوتا، اس کے حتمی ہونے کی قرآن مجید میں تصریح موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف، بھوک، جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، یہ آزمائش حتمی ہے، یہ خلقت کا حصہ ہے، تخلیقی نظام کا حصہ ہے، آزمائش کرنا ہوتا ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کا ایک قدم ہوتا ہے، اس میں اللہ سبقت لے جاتا ہے، ہماری تخلیق فرمائی، ہم کو عقل عنایت فرمائی، ہوش و حواس دیا اور اوزار دیا، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے عقل، چلنے کے لیے پاؤں،
کام کرنے کے لیے ہاتھ اوزار سب فراہم کر دیا۔ جی، اس میں اللہ نے پہل کیا، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، خود اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ان چیزوں کو، اس عقل کو، اس آنکھ کو، اس بینش کو، اس پاؤں کو، ہاتھ کو استعمال کرنے کی صورت میں اللہ پہل نہیں کرتا۔ پہل کرے تو پھر سب کو دے، سب کو دے تو مفت میں دے دے، مفت میں دے دے تو بے حکمت ہو جائے۔ پہل نہیں کرتا بلکہ آزمائش کرتا ہے، آزمائش میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو استحقاق کی بنیاد پر جو ہے وہ نتیجہ عنایت فرماتا ہے، مثبت نتیجہ عنایت فرماتا ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اس کو نتیجہ نہیں دیتا۔ من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کے آنے سے پہلے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر لوح محفوظ میں ثبت ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کا حوادث کا وقوع، ان کا مقدر اور اس کو حتمی کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام قدرت میں ہے۔ علم کلام کے اندر ایک بحث جو ہے وہ اٹھائی ہے کہ یہ جو شرور ہے، شر، اس کائنات میں شر اور خیر دونوں ہے، اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا، اس پر بحث ہے۔ یہی جواب دیا گیا ہے، شر اگر پیدا نہ کرتے، صرف خیر ہی خیر ہوتا تو پھر یہ نظام نہ ہوتا، کوئی اور نظام ہو جاتا۔ اور اگر جہالت نہیں ہے تو علم بھی نہ ہوتا، اور اگر فقر نہیں ہے تو پھر مالدار بھی نہیں ہے۔ یہ فقر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، یعنی ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد نہیں ہے وہ پہچانی نہیں جاتی، اصلا لا یعنی ہوتا ہے نظام۔ یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کو ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ جائے۔ اترانا آپے سے باہر ہونا خوشی سے۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ یہ جو ہے یہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا مقدر کیوں رکھا ہے؟ یہ آزمائش اور امتحان میں مصیبت آتی ہے، گردش آتی ہے، نقصان آتا ہے، خسارہ آتا ہے، بیماری آتی ہے وغیرہ، مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اوپر ایمان ہے، اگر کسی کو ایمان ہے اس اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام پر، تو پھر اس کے لیے مشکلات سہنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم،
تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ یہی مقدر یہی ہے، کیا رنجیدہ ہونا ہے اگر اس پر ایمان ہے، اور نہ خودکشی کر جاتے ہیں، دیوانہ ہو جاتے ہیں اگر اس مقدر پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان والے اطمینان سے قبول کرتے ہیں گردش زمانے کو، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، آزمائش اور امتحان سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں، تاکہ تم لوگوں کے ہاتھ سے جو چیز چلی جائے اس پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ جائے۔ اور اگر مال دولت آتی ہے تو پھر تکبر اور نخوت میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال دولت ہے اور کسی کو نظر میں نہیں رکھتے، بڑا متکبر ہو جاتا ہے مال دولت آنے کی وجہ سے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر مومن مال دولت کا مالک ہوتا ہے تو وہ اس مال و دولت پر جو ہے وہ فخر نہیں کرتے، مباحات نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں۔ جی اس جگہ پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اس میں ارشاد فرمایا الزہد بین کلمتین من القرآن، زہد جو ہے قرآن کے دو کلموں کے درمیان میں، قرآن کے دو کلموں کے، وہ دو کلمے کیا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو ہاتھ سے چلی جائے اس پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو عطا ہو اس کے اوپر جو ہے وہ فخر و افتخار و مباحات و اترائے نہ جائے۔ دونوں صورتوں میں اعتدال سے رہتا ہے۔ ہاتھ سے جو چلی جائے کوئی چیز، اس مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بڑی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی اس مومن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ تکبر کرتا ہے، نہ اتراتا ہے، نہ فخر و مباحات کرتا ہے، نہ دوسروں کو تحقیر کرتا ہے۔ یہ ہے زہد، نقصان کے صورت میں رنجیدہ نہ ہونا، مال آنے کی صورت میں تکبر میں نہ آ جانا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ یہ دو کلمہ ہے قرآن مجید میں، ان دو کلموں کے درمیان میں زہد موجود ہے۔ زاہد وہ ہے جو مال کے آنے جانے سے اس کی شخصیت پر اثر نہ پڑے، نہ مال آنے کا اثر پڑتا ہے نہ جانے کا اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک ٹھوس چٹان کی طرح مومن مضبوط اور استقامت کا مالک ہے، مضبوط ہے، اس سے حالات جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں کر سکتے۔ گردش ایام کے تحت یہ بندہ جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے۔ جی مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے مومن، جی یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِ وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْنِ، اور اگر کوئی شخص ہاتھ سے جانے پر مایوس نہ ہوتا ہو اور مار آنے پر خوشی سے پھول نہیں جاتا ہو تو وہ اپنے زہد کے دونوں طرف کو پکڑ لیا ہے۔ جی مثبت اور منفی، مال کے آنے جانے سے اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہے مضبوط انسان، یہ ہے مومن، یہ ہے استقامت والا انسان۔ اور اس انسان کی دنیاوی زندگی بھی عیش و آرام و سکون کی زندگی ہے۔
یہ آپ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ مالدار جو ہے وہ عیش و آرام میں ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے میں آپ کو بتایا مال زیادہ آنے سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے، سکون چھن جاتا ہے، اور اس قسم کے حالات سے انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، سکون میں ہوتا ہے انسان، مومن سکون میں ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے الذین یبخلون، جو مال جانے پر جن کو دکھ ہوتا ہے، صبر نہیں آتا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اور بچا بچا کر کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ جی، وہ مال کو دوست رکھتے ہیں برائے مال، مومن مال کو دوست رکھتے ہیں برائے رضائے الہی، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جی، یہ ہے مومن جو ہے وہ بخل نہیں کرتا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ زبان یا اپنے عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی بخل اور کنجوسی کرنے کا درس دیتا ہے، اس کے لیے ایک مثال بن کر کے سامنے آتا ہے، اے دیکھو میں بخل کرتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، اور غریبوں میں پیسے نہیں خرچ کرتا ہوں، تو میں مال اور دولت والا بن گیا کر کے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا درس دیتا ہے یہ شخص۔ اللہ ہم کو اس چیز سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔